ہمارے اکابرین میں سے ایک بہت بڑے عاشق رسول گزرے ہیں جن کا نام ہے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی، جس مدرسے سے لاکھوں نہیں کروڑوں کی تعداد میں طلباء جو ہیں فارغ التحصیل ہو چکے ہیں، کروڑوں کی تعداد میں طلباء جو ہیں عالم بن کر نکل چکے ہیں دین کے کاموں کے لیے۔ تو ان سے ایک عیسائی آیا، کہنے لگا حضرت ہمارے نبی نے تو مردوں کو زندہ کیا ہے، آپ کے نبی نے تو کبھی کسی مردے کو زندہ نہیں کیا۔ اس کا سوال یہ تھا کہ ہمارے نبی نے تو کئی مردوں کو زندہ کیا لیکن آپ کے نبی نے کبھی کسی مردے کو زندہ نہیں کیا۔ تو حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا عجیب جواب فرمایا آپ کے نبی نے تو مردوں کو زندہ کیا ہے، آپ کے نبی نے تو دیکھیں ایک جسم ہے اس کے اندر روح نہیں ہے، اس کے اندر روح، عیسیٰ علیہ السلام آئے اس کے اندر روح ڈال دی، یہ کیا کمال کی بات ہے؟ کمال کی بات تو یہ ہے کہ ہمارے نبی کو دیکھیں جس نے درختوں کو کلمہ پڑھا دیا، پتھروں کو کلمہ پڑھا دیا، بے جان چیزوں کو جن میں کوئی جان نہیں ان سے کلمے پڑھوا دیے، یہ کمال کی بات ہے۔ یہ کیا کمال کی بات ہے کہ انسان تو موجود ہے، انسان کا جسم تو موجود ہے لیکن اس کے اندر روح ڈالنا یہ اتنے بڑے کمال کی بات نہیں ہے۔ اصل بات کمال کی یہ ہے کہ بے جان چیزوں کو کلمہ پڑھا دیا۔ آتا ہے نا کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ ابو جہل آیا اور کہنے لگا اے محمد اگر تو سچا نبی ہے تو بتا میری ہاتھ میں جو کیا ہے؟ وہ کہنے لگے کہ بتا میری مٹھی میں کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بتلاؤں یا جو تمہارے ہاتھ میں جو چیز ہے وہ بتلائے کہ وہ کون ہے؟ تو ابو جہل کا یہ عقیدہ تھا کہ نبی کو عالم غیب ہونا چاہیے۔ یہ مشرکوں کا عقیدہ ہوتا ہے کہ نبی عالم غیب ہو، یہ ابو جہل کا عقیدہ تھا۔ تو اس نے کہا کہ بتاؤ اگر اے محمد اگر تو سچا نبی ہے تو بتا میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بتلاؤں یا جو تمہارے ہاتھ میں جو چیز موجود ہے وہ بتلائے؟ تو ابو جہل نے کہا یہ بتلائے۔ تو اتنے میں اتنا یہی کہنا تھا کہ اتنے میں آواز آئی پتھروں سے، مٹھی میں جو پتھر تھے ان میں سے آواز آئی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ دیکھیں ایک عیسائی نے اعتراض کیا تھا کہ ہمارے نبی نے تو مردوں کو زندہ کیا، ہمارے نبی نے تو مردوں کو زندہ کیا۔ تو حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا خوبصورت جواب ارشاد فرمایا یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے کہ انسان تو موجود ہے، جسم تو موجود ہے، اس میں روح ڈال دی۔ اصل کمال کی بات یہ ہے کہ بے جان چیز سے کلمہ پڑھوا دیا، درختوں سے کلمہ پڑھوا دیا۔ اصل بڑی کمال کی بات یہ ہے۔ اور اسی طرح اس عیسائی نے دوسرا جو ہے اعتراض کیا کہ میرے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے لیے تو قرآن نے جو ہے وہ گواہی دی، ایک پاک دامن عورت ہے، مریم پاک دامن ہے، تو تمہارے نبی کی ماں والدہ کے لیے جو ہے قرآن نے کیوں گواہی نہیں دی؟ تو حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی تمہاری ماں کے اوپر الزام لگے، تمہاری ماں کے اوپر الزام آیا، اس وجہ سے قرآن نے وَأُمُّهُ صِدِّیقَہ کہہ کر جو ہے مریم کی پاکدانی کو بیان کیا۔ ہمارے نبی کی ماں کی شان تو مریم سے بھی بلند ہے، جس پر کسی کو شک ہی نہیں ہوا۔ ہمارے نبی کی والدہ کی شان تو مریم سے بلند ہے جس پر کسی کو شک